بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار یہ ہے کہ نیت پر ہے، اور اعمال معتبر ہوں گے نیت کے لحاظ سے. وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی نیت اس نے کی ہے. بس اس پر تفریح فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف معتبر ہوگی. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے یصیبها، جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ابھی مراتب یا کسی خاتون کے لیے، یتزوج جو ایسی خاتون جس سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، فہجرتہ ترجع الی ما ہاجر الیہ، لہذا اس کی ہجرت لوٹے گی اس مقصد کی طرف جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. متفق علیہ. مولانا انما الاعمال بالنیات میں گفتگو ہو چکی ہے کہ عمل اور افعال میں کیا فرق ہے، عمل اور افعال میں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں نیت کی تعریف بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اور انما الاعمال بالنیات یہ مقدمہ عقلیہ ہے، عرفیہ ہے، یہ ایجاب کلی عقلی عرفی ہے. اور وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ حکم شرعی ہے. جی یہ حکم شرعی ہے کہ انسان جو بھی نیت کرے گا کہ وہی اس کو ملے گا. سمجھے؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَيْهِ. یہاں ایک مسئلہ رہ گیا، باقی گفتگو تو ہو گئی ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ شرعیہ ہے، مختلف فیہ بین الحنفیۃ و بین الائمۃ الثلاثہ. حنفیہ اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان مختلف فیہ. وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر نیت ضروری ہے، وضو کے اندر نیت ضروری اور واجب ہے. یہ حضرات ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ ویسے جا رہے ہیں اور بارش ہو گئی، آپ کا جسم دھل گیا، یا آپ نے کسی ہاؤس کے اندر ڈبکی لگا دی، یا ویسے بغیر نیت کے آپ نے وضو بنا دیا، تو وضو آپ کا ہو جائے گا. اللہ کی بندوں کچھ والا پڑا نہیں پڑا، نیت کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ حضرات فرماتے کہ نیت ضروری ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل یہ کہ وضو عمل ہے، اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے. یہ اردو میں نے آپ کو بتایا. سمجھے؟ وضو ایک عمل ہے اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وضو کے لیے بھی نیت ضروری. اگر آپ عربی میں اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ کہیں گے الوضو عمل من الاعمال. الوضو عمل من الاعمال، وضو اعمال میں سے ایک عمل ہے. یہ صغرا ہو گیا. اور کبرا ہے وکل عمل لا بد فیہ من النیت، وکل عمل لا بد فیہ من النیت. یہ کبرا ہے، ہر عمل میں نیت ضروری ہے. نتیجہ یہ نکلا گیا فالوضو لا بد فیہ من النیت، وضو کے اندر بھی نیت ضروری ہے. اللہ کی بندوں کچھ فرق پڑا؟ لیکن اس طرح بات آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ کہیں گے سمجھے نہیں ابھی تک. سمجھے نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ امیر صاحب، یہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کیا؟ محمد طاہر. میں کہتا ہوں کہ محمد طاہر جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، بلوچ ہے. سمجھے؟ محمد طاہر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلوچ ہے، اور ہر بلوچ جھوٹا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا محمد طاہر جھوٹا. تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں. کیوں کہ ہر بلوچ جھوٹا ہوتا ہے؟ یہ کبرائی غلط ہے. اس کے لیے دلیل پیش کرو. ایسا نہیں کہ ہر بلوچ جھوٹا ہوتا ہے، چونکہ مدار نتیجے جو ہوتا ہے وہ کبرائی ہوتا ہے. پچھلے سال آپ نے پڑھا ہے توضیح کر لی، صغرا سہلت الحصول ہوتا ہے. آپ کی ہدایت ثالثہ کے اندر صغرایات تو ہے ہی نہیں، سارے کبرا ہوتے ہیں. مدار نتیجے جو ہوتا ہے وہ کبرائی ہوتا ہے. تو اب الوضو عمل من الاعمال یہ صغرا ہے، یہ مدار نتیجہ نہیں ہے. کبرا کیا ہے کہ وکل عمل لا بد فیہ من النیت، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. اس کے لیے دلیل انما الاعمال بالنیات. یہ دلیل کبرا کی دلیل ہے. سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ کبرا کی دلیل انما الاعمال بالنیات.
اس لیے کہ تمام اعمال ہر عمل نیت کے ساتھ، یہ موجب کلی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کبرا جب ٹھیک ہے، کبرا مدلل بھی دلیل ہے، تو نتیجہ یہی آئے گا کہ فالوضوء لا بد فیہ من النیت، نتیجہ پھر صحیح آئے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اڑے جواب ذرا سمجھ لینا حنفیہ کی طرف سے۔ حنفیہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال، یہ اعمال جو جمع ہے اور عام ہے، یہ مخصوص منہ البعض ہے، اس میں تخصیص ہو گئی، سمجھنا؟ اس میں تخصیص ہے، لہذا یہ اعمال مقصودہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں نیت ضروری اعمال مقصودہ ہے۔ اور وضو عمل مقصودی نہیں ہے، وہ غیر مقصودی، وہ ذریعہ ہے، وہ واسطہ ہے، ذریعہ نماز کے لیے۔ وضو عمل مقصودی نہیں ہے، مقصودی عمل تو نماز ہے، جو وضو اور تلاوت ہے، یہ چیزیں کس کو سمجھیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ انما الاعمال، ایک تو یہ کہہ دو کہ یہ جمع، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، اس میں تخصیص ہو گئی ہے، لہذا وضو، طہارت وغیرہ یہ چیزیں اس سے نکل گئی، اس میں اعمال سے مراد اعمال مقصودہ ہے۔ اس طرح کہو، آپ کی مرضی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں، الاعمال میں جو معرف باللام ہے، لام کے اندر اصل چیز ہوتا ہے عہد، لام کے اندر، الف لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، لہذا اس سے اعمال معہودہ، معروفہ، متعینہ، مقصودہ مراد ہے۔ اعمال مقصودی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے اندر نیت ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا جواب یہ، اعمال کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال معاصی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، اس میں آپ اچھی نیت کریں کہ یہ خاص عورت جلی ہوئی ہے، کافی اس کے شادی مادی نہیں، میں اس کی حاجت پوری کر رہا ہوں، نیت آپ کی اچھی ہے، ثواب ملے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ایک بیوہ عورت ہے، معصوم بچے یتیم ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، لہذا کسی غیر مسلم کو، ہندو کو مارو، قتل کرتا ہوں، اور ان غریبوں کی، مسکینوں کی، تو چوری ڈکیتی قتل کر رہے، لیکن نیت آپ کی اچھی ہے۔ نیت کیا کر رہے، کیا ہے؟ تاکہ غریبوں کو یہ پیسے دے دوں ہندوؤں کا، تو ادھر نیت مؤثر نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ نیت اپنے محل میں اعمال خیر کے اندر مؤثر ہوگی، اعمال شر کے اندر کوئی مؤثر نہیں ہوگی۔ معاصی کا محل تو نیت ہے ہی نہیں، اچھی نیت کر لینا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ معلوم ہے کہ دوسری قسم اعمال میں سے طاعات ہیں، عبادات ہیں، طاعات اور عبادت مقصودہ محل نیت وہی ہے۔ تیسرے قسم کے اعمال مباح، ان میں نیت اچھی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو تب بھی کام چل جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، مباح ہے، کھائیں نہ کھائیں، کھانا کھانے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، پانی پینے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، سونے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کھانا کھا رہے اس نیت سے کہ میری جان میں جان آ جائے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، عبادت کر سکوں، تہجد، اس نیت سے کھانا کھا رہے، اس کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ لیٹنے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، گدھا بھی لیٹتا ہے، گھوڑے بھی لیٹتے ہیں، لیکن آپ اس لیے کہ تھوڑے سے کروٹ بدل کر کے میں آرام کروں تاکہ تھوڑی سی تھکاوٹ دور ہو جائے، پھر کیا کروں گا، پھر میں اس کے بعد تہجد پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، اس اعتبار سے اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ معاصی محل نیت نہیں ہے، اور مباحات بھی، ان میں بھی نیت ضروری نہیں ہے، صرف فتعین القوتق للباس گل، لہذا ایک ہی چیز متعین ہوگی، وہ کون سی؟ طاعات ہے، طاعات اور عبادت مقصودہ۔ یہ دوسرا جواب، اس کا محل ہی طاعت ہے، لہذا وضو وہ اصل طاعت نہیں ہے، وہ مبادیات طاعت ہے، وسائل طاعت ہے، ذرائع طاعت ہے۔ کچھ بن پڑا؟ دو مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ایک تیر سے ایک تیر ہوتا ہے، ایک تیر سے ایک شکار ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، دو جگہوں پہ کام نہیں چلے گا۔ انما الاعمال تصاب بالنیات، اعمال پر ثواب ملے گا نیت کے ذریعے سے۔ تصاب ہمارے ہاں اور آپ کے یہاں بالاتفاق، اگر نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، نیت بری ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ جب بالنیات کو تو تبروں کے ساتھ یا تصابوں کے ساتھ، ثواب کے ساتھ متعلق کریں گے
تو فالحدیث لا يتعلق بالصحت، اس کا اعمال کی صحت اور عدم صحت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی جب ثواب ہمارے اور آپ کے درمیان میں بالاتفاق ہے، انما الاعمال تصاب بالنیات یا انما الاعمال مصوبۃ بالثواب مصوبۃ بالنیات، ان کا ثواب ہوگا نیت سے. جب ثواب بالاتفاق ہمارے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ٹھیک ہے، تو اب جب ثواب ہو گیا تو پھر صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ حضور فلانا عمل صحیح نہیں ہے، اس میں نیت ہے. بھائی حدیث کا تعلق صحت سے ہے نہیں ہے، حدیث کا تعلق ثواب اور عدم ثواب سے. کس کو سمجھ آ گیا؟ ہم اس قسم کے اللہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے جب بالاتفاق ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیا ہے، جب ثوابی اس سے ہے، لہذا اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کس کے ساتھ، صحت اور عدم صحت کے ساتھ. لہذا یہ کہہ دینا کہ الوضوء لا يصح لأنه عمل من الأعمال وكل عمل لا يصح بدون النية فالوضوء لا يصح بدون النية، ایسے نہیں چلے گا. صحت سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ چوتھا مسئلہ یہ، جس بندے نے ہجرت کرنی تھی، مہاجر ام قیس، جس کو ہجرت کرنی تھی لیکن ساتھ ساتھ نیت میں یہ بھی مل گئی کہ ہجرت اور ساتھ ساتھ شادی بھی ہو جائے گی. اس عورت نے کہا کہ ہجرت کر کے آ جائے. کیا شادی اس نے کر لی تو ہجرت اس کی کالعدم ہو گئی مکمل؟ نبی نے اس کو واپس کہا جاؤ مکہ، پھر واپس ہجرت کر کے آنا، آپ کی ہجرت مکمل کالعدم، پارٹیوں کی طرح کالعدم ہو گئی. حضرت نے اس کی ہجرت کو واپس نہیں کرایا تو معلوم یہ ہوتا کہ لنگڑی لوڑی ہجرت ہو ہی گئی، لنگڑی لوڑی ہجرت ہو ہی گئی. تو یہ جو وضو ہے جس میں ہم نیت نہیں کریں گے، وضو ہو گیا، اس کی اعادت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ لنگڑا لوڑا ہے لیکن وضو ہو گیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو حدیث کے اصل جو شان ورود ہے، اصل جو شان ورود ہے وہ اس اعتبار سے حضرت نے اس کی ہجرت کو، ہجرت بھی تو ایک عمل ہے، اس کو نبی نے واپس تو نہیں کرایا معلوم کو نہیں کرا. تو وضو اگر بغیر نیت کے ہم کریں گے، نیت اگر نہ بھی ہو، وضو ہو جائے گا، عمل ادا ہو جائے گا، اس کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں منڈیا کچھ بلا پڑ گیا. پانچویں بات یہ ہے، بات صاف سی ہے، وضو میں دو حیثیتیں. اگر نیت کریں گے کہ اس سے نماز پڑھ لوں گا تو یہی وضو عبادت بھی بن جائے گا، طہارت بھی بن جائے گا. اور اگر آپ نیت نہیں کریں گے، ویسے طہارت حاصل کریں تب بھی طہارت ہوگی، اگرچہ یہ کہ عبادت نہ بنا، عبادت نماز ہے. اگر وضو میں نیت کریں گے تو یہ عمل بھی بن جائے گا، طہارت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، عمل کو یہ عبادت بھی بن جائے گا وضو. اور اگر یہ کہ آپ نیت نہیں کریں گے، عبادت نہ بنے تب بھی طہارت تو ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آئی؟ چھٹی بات اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک وضو ہے اور ایک طہارت ہے. طہارت عام مطلق ہے، وضو اخص مطلق ہے. وضو وضعۃ سے، اور وضعۃ کا معنی آتا ہے چمک دمک. آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، آداب اور شرائط اور مستحبات کے ساتھ یہ کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں چمک نورانیت آئے گی، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، وضو ہوگا. اور اگر یہ کہ آپ ایسے نہ نیت نہ کچھ ٹبکی لگائیں آپ نے اور ویسے بھی، تو طہارت ہوگی لیکن وضو نہیں ہوگا، وہ نورانیت والا طہارت ہوگی. اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ہو جائے تو سبحان اللہ. تو ہر وضو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہے؟ الوضو یستلزم الطہارت ولکن الطہارت لا تستلزم الوضو. کس کو سمجھ آ گیا؟ اس لیے نیت ہوگی تو وضو بنے گا، اور اگر نیت نہیں ہوگی ویسے بنا لیا تو طہارت تو پھر بھی ہوگی. اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. آگے آپ پڑھیں گے، حدیث آئے گی انشاءاللہ، اسی مشکوت کے اندر حدیث آئے گی. حدیث یہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت ضروری. یعنی چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. اڑے جنے دا پترا کچھ بلا پڑا، اے جنے دا پترا. اب چلیے گا، انما الاعمال بالنیت وانما لامرئ ما نوى. یہ انما الاعمال بالنیت موجب کلی ہے، ایجاب کلی عقلی عرفی ہے. وانما لامرئ ما نوى یہ لفظ حکم شرعی ہے.
فمن کانت فتفریہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. خیال کر لینا ہجرت کی دو فرد ہیں. ہجرت کا ایک معنی ہوتا ہے الانتقال من مکان الی مکان آخر. الانتقال من دار الکفر الی دار الاسلام، جیسے کہ مکہ دار الحرب تھا، دار الکفر تھا، الی دار الاسلام مدینہ کی طرف. اور ایک ہجرت ہے الہجرت من دار الفساد الی دار الامن. سمجھ رہی ہیں کہ الہجرت من دار الفساد الی دار الامن، جیسے کہ پاکستان ہے، سمجھے یہ دار الفساد ہے، سمجھے دار الحرم میں نہیں کہہ رہا، دار الفساد ہے. اس سے ہجرت کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے. کیا ہے دار الامن؟ سعودی میں بے دینی ہے جتنے بھی ہے، دبئی قطر میں برطانیہ میں بے دینی ہے، لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے کہ فساد نہیں ہے، وہاں پر امن حاصل ہے. الہجرت من دار الفساد الی دار الامن ہے. یہاں نہ ماں محفوظ، نہ بہن محفوظ، نہ بیٹیاں محفوظ ہے. سمجھے ہتھیار آپ رکھ بھی نہیں سکتے، بغیر لائسنس کے آپ کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور چور ڈاکو زانی شرابی کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے پاس ہتھیار. لہذا ان کی مرضی آ جائے، کسی کی بہن کو اٹھائیں، کسی کی ماں کو اٹھائیں، کسی کی بیوی کو اٹھائیں، ان کی مرضی. یہ قوم جب خود غیرت نہیں کرے گی تو فضل الرحمان غریب کیا کرے گا؟ اس قوم میں جب خود غیرت نہیں ہوگی تو پھر قوم کیا کرے گی؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، شرط جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو، اللہ رسول کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ کانت تو یہ ادات میں سے اصل شرط ہے ہجرت الی اللہ ورسولہ، جزا بھی ہے ہجرت الی اللہ ورسولہ فاجر. تو شرط و جزا میں تغیر ہوتا ہے، یہاں پر اتحاد ہے. شرط و جزا میں تغیر ہوتا ہے، یہاں پر اتحاد ہے. تباین ہوتا ہے، یہاں تباین نہیں ہے. تو جواب یہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا وقصدا، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو نیتا وقصدا، نیت اور قصد کے طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا وثوابا، اس کی نیت اجر و ثواب کے اعتبار سے مقبول معتبر ہوگی. ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا وقصدا، اللہ رسول کی طرف ہجرت کر رہا، نیت اور قصد اس کے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا وثوابا، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ معتبر ہوگا. خلاصہ یہ نکلا جو ہجرت جانب شرط میں وہ نیت اور قصد کے ساتھ مقید ہے، اور جو ہجرت جانب جزا میں وہ اجر و ثواب کے ساتھ مقید ہے. فقط ثبت تغایر بینما، تغایر ثابت ہو گیا. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. کس کو سمجھا گیا؟ فالہجرت مشروطۃ بشرط النیت والقصد فی جانب الشرط، والہجرت مشروطۃ ومقیدۃ بالاجر والثواب فی جانب الجزاء. فقط ثبت التغایر، تغایر ثابت ہو گیا. فلا تو گڑ گڑ، لہذا گڑ گڑ نہ کر. کس کو سمجھا گیا؟ ایک دوسرا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثمرۃ وغایۃ. ثمرۃ غایۃ، ثمرہ اور غایت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے یہ معتبر ہوگا. تو جو ہجرت جانب شرط میں ہے وہ اسی طرح نیت کے ساتھ مقید ہے. جو ہجرت جانب جزا میں ہے وہ غایت اور ثواب اور ثمرہ اور پھل کے ساتھ، نتیجے کے ساتھ مقید ہے. آگے سمجھے؟ آپ کی مرضی. تیسرا ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصدا ونیتا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ، یہ ہجرت پھر یہ کہ مقبول ہوگی. جس کی نیت اللہ رسول کی خوشنودی کی نیت ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ. ارے ہو گیا. پھر ہجرت ایک ہجرت تو میں نے عرض کیا کہ دار الحرم سے دار الاسلام کی طرف ہجرت، یا دار الفساد سے دار الامن کی طرف. اور ایک ہجرت یہ ہے کہ معاصی کو، گناہوں کو ترک کر لینا. آپ حدیث میں پڑھیں گے والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، اصل مہاجر وہ ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کو ترک کر دے. قتل سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زنا سے، شراب نوشی سے، لواطت سے، سمجھے، غصب سے، غیبت سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ان کو ہجرت کر کے چھوڑ دے مکمل گناہوں کو. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، اصل مہاجر وہ ہے
جو ترک کر دے اللہ رسول نے جسے منع کیا. اللہ ہم سب کو بنا دے. ارے تسی تے ہو یا کسی اور الگ ہو جائے؟ تسی تے ہو، ناراض تو نہیں ہے؟ اب چلنا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، ایسی دنیا کی جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. دنیا مولانا دنا یدنو دنوبا سے، دنوا پھر دنیا، دنا یدنو دنوبا اس کا معنی قریب، دنیا آخرت سے بہت قریب ہے. اللہ اللہ، یہ سال آپ کا شروع ہو گیا، آپ کہیں گے لمبا سال ہے، اچانک سیمائی آئے گا. سیمائی آ گیا تو پھر 2 امتحان رہ گئے، ششمائی آ گیا، ششمائی آ گیا تو پھر اس کے بعد سالانہ خدا قسم کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح مولانا میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کی عمر کی بھی سیمائی ششمائی سالانہ ہے. عام طور پر امت کی عمریں 60 سال ہوتی ہے. 20 سال والے یہاں آپ کے سیمائی گزر چکا ہے، سمجھے؟ جو 40 سال پہ وہ ششمائی پہ پہنچا ہے، اور میرے جیسے بدبخت میں 60 سے بھی اوپر ہوں، لہذا ہمارا سالانہ بھی پورا ہو چکا ہے. چھٹیاں ہو رہی، اب ہماری چھٹی ہوگی، ہم آخرت میں جائیں گے. اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوتی. سمجھے؟ دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ 60 سال کا جب منظور کو پتہ نہیں چلا، اگر 5 سال اور ملے تو کون سے آسمان کو گرائیں گے، اور 10 سال اور ملے تو اور کیا ملے گی. دنیا کی عیاشیاں کرو لیکن منٹوں میں سب گزر جاتے. دنا یدنو دنوبن کا معنی قریب، آخرت سے قریب ہے. دوسرا ہے کہ دنا یدنی دناتن ذلیل، دنیا آخرت کے مقابلے میں ذلیل. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا. آپ کو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ دنیا. اب امرأۃ یتزوج ہے، یا کسی خاتون کی، خاتون سے آپ یہ کریں، آپ ماشاءاللہ آپ نے نکاح کر لیا، آپ کی پیشانی بھی انار کی طرح سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ بھی سونی ایسی چمک رہی ہے. فہجرت الی ما ہاجر الیہ. اور اگر خاتون کی طرف کی یتزوجھا، جسے نکاح کرنا چاہ رہے، فہجرتہ ترجع الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اللہ کو برا کر لوٹے گی اس مقصد کی طرف جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اللہ کے بندوں کچھ بولے پڑا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس کا انتخاب کیا ہے، اور حضرت چونکہ ملہم من اللہ ہے، اور ملہم من اللہ یہ وحی سے قریب ہے، اس وجہ سے ان کی روایت کو ترجیح دیتے خطبہ کے طور پر، تبرک کے طور پر اس کو نقل کیا ہے. عمر الفاروق. اگلے والی بھی روایت اللہ کا بھلا کریے کہ وہ بھی حضرت عمر الخطاب کی ہے، تو حضرت عمر کا تعارف انشاءاللہ وہیں پر ہوگا. مولانا یہ آپ کا دور صغرا ہے، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے وہ دور کبرا. تو یہ حدیث کی کتابیں، اور ان کتابوں کے اندر 2 قسم کی کتابیں ہیں. کچھ کتابیں حدیث کی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 قسم کے اعمال ہیں، 2 قسم کے احکام ہیں. ایک احکام اصلی ایمانیات اور اعتقادیات اور نظریات، یہ اصل اور اساس ہے، بنیاد ہے. اور ایمان اور اعتقاد اور نظریے کے بعد پھر دوسرے قسم کے احکام ہیں. دوسرے قسم کے جو اعمال ہے وہ احکام ہیں، فرعیات ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں ہیں. تو اصل چیز ایمانیات ہے، ایمان اساس اور بنیاد ہے. خشت اول چون ہے معمار و راست تا سریا میر و دیوار و راست. کاریگر اگر یہ کہ پہلے اینٹ کو اور بلاک کو ٹھیک رکھتا ہے، بنیاد کو، تو آخر تک اس کی بلڈنگ ٹھیک جائے گی، دیواریں سیدھی جائیں گی. بصورت دیگر اگر یہ کہ خشت اول چون نہد معمار و کج تا سریا میر و دیوار و کج، اگر پلر اس کی ابتدائی بنیاد وہ ٹھیڑی ہے تو آخر تک دیواریں اسی طرح ٹھیڑی جائیں گی. تو کچھ کتابیں ہمارے اس قسم کی ہیں کہ اساسیات اور بنیادی اعتقادیات کو، ایمانیات کو، نظریات کو، عقائد کو بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد احکام فرعیہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ احکام فرعیہ پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، دیگر اعمال کو. ان کے اندر بخاری بھی ہے، ان میں مسلم بھی ہے، اس میں آپ کی مساوی اور مشکات بھی ہے. یہ ایمانیات کو بھی بیان کرتے ہیں، سمجھے؟ مستقل، جیسے کہ یہ کتاب الایمان شروع ہے.
کیا عرض کیا؟ بخاری ہے، مسلم ہے، اور یہ آپ کی مشکات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مصابی ہے، یہ ان میں ایمان بھی ہے اور یہ دیگر اعمال بھی ہے، ان کا تذکرہ بھی۔ اور کچھ کتابیں اس قسم کی ہے کہ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کتابیں ہم نے لکھی ہے ایمانداروں کے لیے، یہ کتابیں ہم نے لکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے ہمیں ایمان اور اسلام سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، نماز سے، عبادات سے، اور عبادت میں نماز سب سے اہم ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز سب سے اہم ہے، اور نماز ظاہر ہے کہ بغیر طہارت کے جائز ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی کتابوں کو طہارت سے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مشکات، بخاری اور اسی طریقے پر مسلم وغیرہ، ان کی وہ نوعیت نہیں ہے، یہاں ایمانیات، اساسیات، نظریات، عقائد بنیادی بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عبادات اور احکام کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ پڑا پڑا، اس لیے آپ کی جو مشکوت ہے اور اسی طرح آپ کی مصابی ہے، یہ کتاب الایمان سے انہوں نے شروع کر دی۔ بنیاد آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اس کی جو بنیاد تھی، اس کو جو نقل کیا تھا صرف تبرکا اور اخلاص نیت کے لیے، کہ مصنف مؤلف ہو یا پڑھنے والا، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں، اور اس کے متعلق دیگر جو مباحث اس حدیث میں ہوگے وہ آپ کے سامنے گزر چکے۔ اب مسئلہ ہے ایمان کا۔ مولانا ایمان جو ہے نا، ایمان ہے، اصل اس کا ماخذ اشتقاق ہے امن، امن اور اعتماد، یا بے خوف و خطر، امن ہے، خوف و خطر نہ ہو۔ اس کو افعال کے اندر آپ لے جائیں گے، اَأْمَنَ يُؤْمِنُ اِئْمَانٌ، تو اَأْمَنَ اکرم کے وزن پر اَأْمَنَ حمزہ ثانی وہ ساکن ہے اور حمزہ اول مفتوح ہے، تو اَأْمَنَ يُؤْمِنُ اِئْمَانٌ کے قاعدے سے اس کو آپ الف کے ساتھ بدلیں گے، اور حمزہ اول اگر مکسور ہو، دوسرا ساکن ہو، تو پھر دوسرے کو یا سے بدل دیتے، ایمان سے ایمان، اَأْمَنَ سے اَأْمَنَ، اُؤْمِنَ سے اُؤْمِنَ۔ اب ایمان کا معنی ہوگا آمن یؤمن ایمانا، اس کا معنی کسی کو امن فراہم کرنا، اعتماد فراہم کرنا، بے خوف و خطر رکھنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے آپ کو امن فراہم کیا ہر قسم کے خوف سے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے قافلے جاتے تھے، وہ لوٹتے تھے، آپ کے قافلوں کو لوگ لوٹتے تھے، اور آپ کے جو اسفار ہوتے تھے، آپ مکے سے باہر اگر سفر کرتے تو آپ کانپ رہے ہوتے تھے، آپ کے اونٹ، آپ کے مال چھین کر کے آپ کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ یہ حرم شریف کی برکات ہے، ومن دخلہ کان آمنا، حرم محمد کی برکات ہے، سمجھے؟ اس خدا کے قریش کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کو امن دیا۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، سمجھے؟ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ہر طرف سے قافلوں کو لوٹا جاتا، اچک لیا جاتا۔ امن ماخذ اشتقاق ہے، لیکن ایمان کا معنی کسی کو امن فراہم کرنا، بے خوف و خطر اس کو رکھنا۔ مومن کو مومن اس لیے کہتے کہ مومن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ میرے طرف سے امن ہے، میرے طرف سے اعتماد ہے کہ میں آپ کی نبی کی، انبیاء کی، آسمانی کتابوں کی، دین کی تکذیب نہیں کروں گا، میرے طرف سے امن ہے۔ مومن مومن ہو گیا، اس نے اللہ کو امن دے دیا، امن اور اطمینان اور اعتماد دلایا کہ میرے طرف سے اب تکذیب نہیں ہوگی، نہ انبیاء کی، نہ آسمانی کتابوں کی، نہ آپ کی، نہ آپ کی شریعت کی تکذیب ہوگی، تو آپ مومن ہیں، سمجھے؟ گویا کہ آپ نے امن دیا، اعتماد دیا کہ میں تکذیب، میرے بارے میں تکذیب کا تصور نہ کیا جائے۔ جب آپ مومن ہیں تو ادھر سے اللہ بھی مومن ہے، القدوس السلام المومن، القدوس السلام المومن، اللہ بھی مومن ہے۔ اللہ فرماتے کہ جب آپ نے امن دیا، اعتماد دلایا، اور آپ نے یہ کہ انبیاء کو بھی بتایا اس کو کہ بے خوف خطر رہیں، میری طرف سے انبیاء کی تکذیب بھی نہیں ہوگی، ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا، شریعت کو بھی نہیں جھٹلایا جائے گا۔ آپ نے امن دیا کہ آپ شریعت کی تکذیب نہیں کریں گے، امن دیا، تو ہم آپ کو جہنم سے امن دیتے، تو آپ بھی مومن ہو گئے، اللہ بھی مومن ہو گئے۔ بولو
آپ بھی مومن ہو گئے اور اللہ بھی مومن ہو گئے. یہ صرف اشتراک لفظی ہے، شرک لازم نہیں آئے گا. قرآن میں المومن تو اللہ کو بھی کہا گیا اور آپ کو دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے. یہ صرف اشتراک لفظی ہے. بولو، یہ صرف اشتراک لفظی ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ہمارے امیر صاحب کتنے ہیں؟ یہ شرک نہیں ہے. الہکم الہ واحد امیرنا امیر واحد. الہکم الہ واحد امیرنا امیر واحد. الہنا موجود و امیرنا موجود. شرک لازم ہے نہیں ہے؟ شرک اس وقت لازم آتا ہے، خیال کر لینا، کہ مانوی طور پر اشتراک ہو. یہاں صرف اشتراک لفظی ہے، مانوی طور پر کوئی اشتراک نہیں ہے. اشتراک کی مانوی کی چیز آپ کو بتا دو، اور اشتراک لفظی الو کے پٹے. اشتراک لفظی میں یہ ہوتا ہے لفظ کا تعدد ہوتا ہے. جیسے کہ منظور تعدد وضع ہوتا ہے. منظور میرا نام، ایک اور منظور حضرت اقدس ہے، ایک منظور الحق تھا، طاہر والی منظور تھا، ہندوستان والے منظور تھے. تو اب ہر منظور کے لیے الگ وضع ہو چکا ہے. یہ لفظ ہر منظور کے لیے الگ، والدین نے الگ وضع کیا، اس کا عقیقہ کیا، نام اس کا رکھا. اشتراک لفظی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تعدد وضع ہوتا ہے. اشتراک کے معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو وضع کیا جاتا ہے ایک مفہوم کلی کے لیے، مفہوم کلی کے لیے، اور اس مفہوم کلی کے ایک تیر سے کئی شکار اس مفہوم کلی کے سارے افراد بنتے ہیں. اس میں تعدد وضع نہیں ہوتا. جیسے کہ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، یہ ایک مفہوم کلی ہے. انسان کو وضع کیا حیوان ناطق کے لیے. اب حیوان ناطق عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا، فتح، زلیخہ، زلیخہ، گولڈ خان، شپڑ خان، پپڑ خان، ٹپڑ خان، یہ سارے کے سارے اس میں آ گئے. لفظ کا وضع ہو چکا ہے ایک مفہوم کلی کے لیے، اور اس مفہوم کلی سے وہ سب پر کلی متواتی کے طور پر برابر صادق آئے گا. کلی متواتی کے طور پر سب پر صادق آئے گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی مومن خدا مومن بنا دیں. سمجھے شریف ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے، لیکن آپ امن فراہم کر رہے کہ میری طرف سے امن ہے، اعتماد ہے اور اطمینان ہے، تو میں اللہ، رسول، آسمانی کتابوں کی میں تکذیب نہیں کروں گا. جب آپ نے امن دیا اس بات کا کہ میری طرف سے تکذیب نہیں ہوگی، تو اللہ نے آپ کو امن دے دیا کہ ہماری طرف سے آپ کو عذاب نہیں ہوگا، آپ کو بھی جہنم سے ہم امان دے رہے. اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان مومنا للہ کان اللہ مومنا لہ. جو اللہ کا مومن بن جائے، اللہ کو من اطمینان دلا دے، اللہ بھی مومن بنے گا اس کے لیے. یہ ایمان کا لغوی معنی ہے، امن فراہم کرنا، اعتماد دلانا. ایمان کے صلے میں اگر با آ جائے تو تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے. ایمان کے صلے میں با آ جائے تو تصدیق کے معنی میں، اور پھر یہ ذات پر بھی داخل ہوتا ہے، صفات پر بھی داخل ہوتا ہے. با کا دخول ایمان کے بعد، آمن یؤمن، ایمان کے مادہ کے بعد اگر با آ جائے تصدیق کے معنی میں، لیکن یہ با کبھی ذوات پر داخل ہوتا ہے، کبھی صفات پر داخل ہوتا ہے. سمجھیں؟ کل آمن باللہ، دیکھا ذات پر با داخل ہو گیا. کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، ملائکتی وکتبی ورسلی باللہ، یہ ذات پر یہاں پر با داخل ہے، یا صفات پر داخل ہو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول بما انزل الیہ، اور ما انزل ایک صفت ہے، یہ صفات ہے، یہ معنویات ہے. ما انزل آسمان سے جو نازل ہوگی، قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ ذوات نہیں ہے، یہ صفات ہے. اس لیے کہ آپ صفات باری تعالیٰ میں پڑھ چکے ہیں. کیا؟ والقرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق. قرآن کلام اللہ، اللہ کی صفت ہے. جنیدہ پترے یہاں پر با صفت پر داخل ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ. لیکن ایمان کے صلے میں اگر لام آ جائے تو اس وقت اذعان اور یقین کے معنی میں ہوگا. اذعان اور یقین کے معنی میں.
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین فاکلہ الذئب، ابا جی اس کو بھیڑیے نے کھایا۔ ہم صوفی لوگ بزرگ لوگ قسم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وما انت بمؤمن لنا، اور آپ یقین نہیں کریں گے، سمجھے؟ آپ کو اذعان حاصل نہیں ہوگا اور آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری بات کو آپ مانیں گے نہیں، لیکن حقیقت اسی طرح ہے، تسی تے یا کسی اور لگے۔ یہ ایمان کا لغوی معنی ہو گیا کہ ایمان کا اصل ماخذ اشتقاق امین یامن امن سے، پھر افعال کے اندر اس کو لے جائیں گے، پھر کیا معنی ہوگا؟ مومن، اللہ بھی مومن، آپ بھی مومن۔ اور پھر یہ کہ ایمان میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ ذات پر بھی اس کا داخل ہوتا، با اگر صلے میں آ جائے تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ذات پر بھی داخل ہوتا ہے، صفات پر بھی داخل ہوتا ہے۔ لام اگر آ جائے تو اذعان اور انقیاد کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ ایمان کا اصطلاحی معنی اصطلاح شرع میں ایمان کہتے ہیں تصدیق ما علم به مجیء الرسول ضرورتا، تصدیق ما علم به مجیء الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آ گئے نا بضرورت، یعنی بدہی طور پر قطعی طور پر جو چیزیں لے کر کے آ گئے ان کی تصدیق کر لینا ہے۔ اجمالاً فیما علم اجمالاً، جو چیزیں نبی سے اجمالاً معلوم اجمالاً تصدیق کرنا، و تفصیلاً فیما علم تفصیلا، اور جو چیزیں تفصیلی طور پر معلوم ہے تفصیلی۔ تصدیق ما علم به مجیء الرسول، تصدیق ما علم به مجیء الرسول، ان احکام کی تصدیق کرنا جو نبی لے کر کے آ گئے بضرورت قطعی طور پر، یقینی طور پر، سمجھے؟ ضرورت کا معنی، ایک ضرورت کا اور آسان معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ احکام ضروری وہ احکام ہوتے ہیں التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عام ہر بندہ جانے۔ تصدیق ما علم به مجیء الرسول بضرورت، بداہتاً جو نبی لے کر کے آ گئے ہیں، نبی سے بداہتاً قطعی طور پر جو چیزیں معلوم ان کی تصدیق کر لینا۔ تصدیق کس طرح کریں گے؟ اجمالاً فیما علم اجمالاً، جو چیزیں اجمالی طور پر معلوم ہے اجمالاً ان کی تصدیق، اور جو تفصیلی طور پر وہ تفصیلاً۔ مثلاً عذاب قبر ہے، کیا اس جسم کو عذاب ہوتا ہے یا روح کو عذاب ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے، یا جن کو جانور کھائیں جلا کر کے ہندو اس کو اڑا دیتے ہیں سمندروں میں، راکھ اس کی بناتے، کس چیز کو عذاب ہوگا؟ یہ چیزیں اجمالی طور پر ان کی تحقیقات میں باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ جسم فنا بھی ہو جائے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو بوسیدہ چورے چورا ہو جائیں گے ان کو کون زندہ کریں گے؟ تو فرماتے قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ نطفے بھیجا اس سے آپ کو زندہ بنایا، اتنے خوبصورت خوبصورت، آپ میں سے کوئی زعفران سے نہیں بنایا، آپ میں سے کوئی زعفران کی بھی نہیں ہے، نہ آپ مولی ہے نہ شلجم ہے، بلکہ نطفے سے بنے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں ملنگو، تو اجمالاً جو مسائل اجمالی تصدیق کریں گے، اور جن مسائل کی شریعت نے تفصیل کی ہے تفصیلاً کریں گے، سمجھنا؟ پھر ایمان کہتے تصدیق کو ما جاء به الرسول، تصدیق ما علم به مجیء الرسول، یا تصدیق ما جاء به الرسول بالضرورت، قطعی طور پر جو نبی لے کر کے جو چیزیں قطعی ہیں ان کی تصدیق کر لینا۔ اجمالاً فیما علم اجمالاً و تفصیلاً فیما علم تفصیلا، ان کو سچا جاننا، لیکن خیال کرنا سچا جاننا اور سچا ماننا، بولو سچا جاننا اور سچا ماننا۔ سچا جاننے کے لیے کافر بھی جانتے تھے کہ محمد سچے، لیکن اس کافر کو کوئی مومن نہیں کہے گا، سچا جانتے تو تھے لیکن سچے مانتے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ کے اپنے چچا ابو طالب نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اس بات کو بخدا جانتا ہوں کہ دین محمد میرے بھتیجے کا جو دین ہے من خیر ادیان البریۃ دینا، کائنات کے تمام ادیان سے سب سے بہترین ہے۔ میں جانتا ہوں اللہ آپ کو بھلا کرے۔ لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، ان کی گالی گلوچ کا برا بھلا کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا،
تو آپ دیکھتے کہ سب سے پہلے آپ کے دین کو میں قبول کرتا ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تصدیق ما جاء به الرسول بالضرورت اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. سمجھ ارے ملنگو، یہ عربی کے الفاظ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بولو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک. یہ عبارت جو میں نے آپ کو بتایا محدثین کی اگر آپ کو یاد نہ رہے تو پھر یہ کہ اتنا تو ہوگا یؤمنون ای یصدقون بما انزل الیک. اور کلمہ ما اصول فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے عموم کے لیے آتا ہے. یصدقون بما انزل الیک، جو چیز آپ پر نازل ہو چکی ہے، من وحی جلی، وحی جلی جیسے قرآن، اور وحی خفی یا وحی خفی جیسے حدیث ہے، اس کی تصدیق کرتے. یہی مومن ہے. متقین مومنین کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو گیا. اسی چیز کو تو کہا کہ علم به مجیء الرسول. سمجھے؟ وہی بتا رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہو چکا اور نبی پر جو نازل ہو چکے وہ دو قسم کی چیزیں، ایک وہی مطلوع قرآن، دوسرا وہی غیر مطلوع حدیث. وہی جلی قرآن، وہی خفی حدیث ہے. سچا جاننا اور سچا ماننا مسئلہ کافروں کا ہے. اللہ کا بھلا کرے. ان کی جو تصدیق تھی وہ سچا جانتے تو تھے لیکن سچے مانتے نہیں تھے، ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ تصدیق اختیاری چاہیے، اور کافروں کی جو تصدیق وہ تصدیق غیر اختیاری تھی. وہ تصدیق غیر اختیاری، تو اپنے اختیار سے مان لے کہ یہ منظور ہے. دوسرا یہ کہ غیر اختیاری طور پر تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، ویسے بھی جانتے کہ یہ منظور ہے. غیر اختیاری طور پر، اختیاری طور پر ماننا اپنا ہے، وہ تصدیق چاہیے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ تیسری بات یہ ہے کہ کافروں کی جو تصدیق تھی اس تصدیق میں یہ صرف نہیں ہے اللہ رسول کو سچا جاننا، سچا ماننا، اور کفر سے برات اختیار کر لینا. بت پرستی، اور انہوں نے بت پرستی سے برات نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ کافر ہی رہے. اب اس کی بات سمجھو. ایمان جب تصدیق کا نام ہے، ما جاء به الرسول کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو ما جاء به الرسول کے کسی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے. بولو ایمان جب یہ ہے کہ کیا ہے؟ ما جاء به الرسول کا نام ہے کہ نبی جو کچھ وہی جلی خفی لے کر کے آئے اس کو ماننا ایمان ہے. تو نبی جو کچھ لے کر کے آئے، چاہے وہی جلی قرآن یا وہی خفی حدیث، ان میں سے کسی بھی حکم کا، پورے کا یا کسی بھی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا. لہذا کفر، اور کفر کی چار صورتیں، ایک کفر انکار ہے، ایک کفر جحود ہے، اور ایک کفر اناد ہے، ایک کفر نفاق ہے. کفر انکار کا مطلب یہ کہ دل سے، سینے سے اور زبان سے دونوں سے انکار کریں، جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، جو کافرین مجاہرین جن کو کہا جاتا ہے، کافرین مجاہرین، یہ اکثر زبان اور دل دونوں سے انکار کرنا. دوسرا یہ کہ کفر جحود، زبان سے انکار لیکن دل میں یقین ہے کہ نظر ٹھیک کہہ رہا ہے، سامنے والا نبی ٹھیک کہہ رہا ہے، قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے. وجحدوا بها، ان معجزات کا، ان آیات کا انکار تو کیا انہوں نے، لیکن حال یہ کہ وقد استيقنتها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لیکن ان کے دل یقین ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کفر جحود ہے. سمجھے؟ تیسرا کفر اناد ہے. کفر اناد یہ ہے کہ دل سے انکار کرے، سمجھے، دل سے بھی کبھی کبھی مانے اور زبان سے کبھی اس کا انکار اظہار بھی کرے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہو. دل سے بھی اس کو اللہ کو بھلا کرے کہ کبھی اس کا یقین بھی ہو جائے، زبان سے بھی کبھی کچھ کہہ دے، لیکن یہ کہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ کفر اناد ہے. جیسے کہ ابو طالب نے کہا کہ یقین ہے کہ میرا بھتیجا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے قوم کی ملامت کا اندیشہ ہے، میں قوم کو کیا کروں. یہ کفر اناد ہے. اور کفر نفاق کیا ہے؟ کفر نفاق یہ کہ ظاہر سے صوفی ہے، ظاہر سے تو مانتا زبان سے، لیکن دل میں پکا اللہ کو بھلا کر انکار کر رہا ہے، یہ منافقین. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ایمان کہتے ہیں تصدیق، سچا جاننا، سچا ماننا، سمجھے. اور اگر نہ ماننا جو کچھ رسول لے کر کے آئے
تو نہ ماننا انکار کرنا وہ کفر ہے. کفر کی 4 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. تصدیق ما جاء به الرسول بضرورت، قطعی طور پر جو چیزیں نبی سے معلوم ہو، ایک معنی. یا دوسرا ضرورت کا معنی میں نے آپ کو بتایا التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عام ان کو جانتے ہیں. یہ علم قطعی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک علم قطعی ہوتا ہے کہ صحابی براہ راست نبی سے اس بات کو سنتا ہے، اگرچہ اکیلا تنہا ہے لیکن اس کے لیے قطعی ہے، اس نے خود محمد کو دیکھا، اس سے سنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تواتر کے ساتھ وہ بات معلوم ہو جائے، آپ نے نہیں دیکھا، امت تک بات تواتر سے پہنچے. اور تواتر کی ہوئی 4 قسمیں ہوں گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی علم قطعی آ جاتا ہے. تواتر الاسناد ما نقلہ الینا جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادۃ تواتر توافق علی الکذب فی کل قرن من القرون الثلاثۃ. قرون ثلاثہ مشہود لا بالخیر میں سے ہر قرن کے اندر ایک بہت بڑی جماعت سند کے ساتھ اس کو نقل کرے، یہ تواتر اسنادی ہے. اور تواتر الطبقہ ان یاخذہ طبقۃ بعد طبقۃ، ایک جماعت دوسری جماعت سے لے لے کسی چیز کو من دون التزام لسند معین، کسی سند معین کا اہتمام نہیں ہوتا. جیسے کہ ان القرآن، قرآن یاخذہ جماعت عن جماعت، جماعت سے اس کو لیتے ہیں، سمجھ، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً. اب قرآن کے لیے ایسی سند نہیں ہے کہ جیسے حدیث کی، سمجھے، یہ تواتر الطبقہ. یا چھوڑو، ایسی کوئی سند نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تواتر الطبقہ. لا الہ الا محمد رسول اللہ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، کہیں بھی ایک جگہ پر ایک حدیث کے اندر نہیں ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن تواتر الطبقہ ہے جی. سمجھ لیں، تواتر التوارث والتعامل. تیسرا اس کا مطلب یہ کہ سند بھی نہیں ہے، جماعت در جماعت لے بھی نہیں، نقل بھی نہیں کر رہے، لیکن عمل دھڑا ناقلین نہیں ہے، ناقلین نہیں ہے، عاملین زیادہ ہے، عمل کرتے اس پہ آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ عاملین اس میں. یہ تواتر التوارث والتعامل ہے. داڑھی کا عمل ہے، خیر وہ تو حدیثوں میں موجود ہے. مسواک کا عمل ہے، نمازوں کے اوقات ہے، بہت سی چیزیں. یہ طبقہ در طبقہ، ناقلین طبقہ در طبقہ نہیں، عاملین اس پر عمل کرنے والے، ان کی تعداد تواتر تک پہنچی ہوئی. اور چوتھی صورت میں نے آپ سے عرض کیا تواتر القدر المشترک ان تکون امور مرویۃ بآحاد بطرق احاد، یہ کہ طرق احاد کے ساتھ وہ مروی ہو، معنی یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ، لیکن وتتفق علی قدر مشترک. ان تکون امور مرویۃ، کئی امور جو کہ مروی ہوں بطرق مختلف طریقوں سے، الگ، لیکن یہ سارے کے سارے ایک بات پر مشتمل ہو. ایک حدیث میں اکیلا تنہا ہے، نبی نے دست مبارک اٹھایا، انگلی چاند کے ٹکڑے ہو گئے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ درخت بولنے لگے. تیسری حدیث کے اندر ہے گائیں بولنے لگی. چوتھی حدیث میں اونٹ آ کر کے فریاد کرنے لگے. پانچویں حدیث کے اندر ہے وہ بولے. سمجھ میں؟ چھٹی حدیث کے اندر ہے بادلوں کو اشارہ کر دیا. یہ سب کے سب الگ مضامین ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہمارا سرکار محمد وہ صاحب المعجزات تھا. لفظ معجزہ پر سب کا اتفاق ہے. یہ تواتر کی چاروں قسموں سے ضرورت علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے. اب ہو گیا آپ کے سامنے ایمان کا لغوی معنی اور ایمان کے اللہ کو بلا کر اصطلاحی معنی. ایمان کی لغوی معنی اس میں بھی کئی صورتیں ذات پر صفات پر داخل، اصطلاحی معنی، اور پھر یہ کہ اس کا انکار، اور یہ کہ کفر کی 4 صورتیں، تواتر کی 4 صورتیں. آپ کا آج کا سبق یہ ہو گیا، آگے گاڑی چل نہ سکی.